بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور آداب عرض۔ ناظرین و سامعین، غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ گلے کیوں ہوتے ہیں؟ شکوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ شکایات کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ سچ ہے کہ ان سب کی بنیاد ہے توقع۔ ہمیں جس سے توقع ہوتی ہے، توقعات ہوتی ہیں، گلہ بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔ مگر اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ توقع رکھنی کس سے ہے، کس سے توقع رکھ رہے ہیں اور کون سی توقعات رکھ رہے ہیں۔ بظاہر اچھا دکھنے والے لوگوں سے توقع رکھ لی جاتی ہے، مگر حالات کے بدلتے ہی وہ بھی بدل جاتے ہیں، جس کو آپ اکثر کہتے ہیں کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا۔ توقعات ٹوٹ جاتی ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دلوں سے نہ دنیا میں سرخرو ہونا آسان ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہونا ممکن ہوتا ہے۔ دین اور دنیا اور دونوں جہانوں میں سرخ روئی کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے پر امید رہنا ضروری ہے، ہوپ فل ہونا ضروری ہے، اور آخری سانس تک پر امید رہنا تبھی ممکن ہے جب امید صرف اسی سے ہو جس نے پیدا کیا ہے، یعنی کریچر سے نہ ہو، کریٹر سے ہو۔ محکم یقین صرف اسی پر ہو جس نے سانسیں دی ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال یہ ہے کہ آدمی ہی جب اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی پراپرٹی ہے اور اسے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر اس کے مایوس ہونے کا ہو یا کسی اور شکل میں امتحان لیا جاتا ہے۔ لیکن کئی لوگ مصیبت کے لیے امتحان خود بن جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ صدمہ یا تکلیف یا آزمائش یا مصیبت نہیں دی جاتی۔ خوشی اور غم، دکھ اور سکھ، مصیبت اور خوشحالی متعینہ ایک مقررہ مدت کے لیے آتی ہیں، اور وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، اٹ آلویز پاسز آن۔ وقت کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں، امتحانات، آزمائشیں، مصیبتیں یادیں بن جاتی ہیں۔ خوشی اور غم کے لمحات، توقعات، ایکسپیکٹیشنز کیوں تکلیف دیتی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ توقعات کیوں تکلیف دیتی ہیں۔ وائی ڈو ایکسپیکٹیشنز ہرٹ؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی مدد کی اور وقت پڑنے پر اس نے منہ پھیر لیا۔ کسی بہت قریبی نے فریبی کا روپ دھار لیا۔ آپ نے کسی پر بھروسہ کیا اور اس نے آپ کے اعتماد کو، بھروسے کو ہی توڑ ڈالا، اور اب آپ تکلیف میں ہیں، صدمے میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں۔ یو ہیو بیکم ہرٹ، شاکڈ ہیں، مایوس ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں۔ یہ درد کس نے آپ کو دیا؟ ان لوگوں نے، دوسروں نے۔ حقیقت میں آپ کا دل کسی اور نے نہیں، آپ نے خود توڑا۔ آپ کی توقعات، آپ کی ایکسپیکٹیشنز نے توڑا۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں کوئی بھی آپ کی توقعات پوری کرنے کے لیے نہیں جیتا ہے۔ دوست بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، فرینڈز بھی نہیں، فیملی بھی نہیں۔ یہاں کا قانون ہی یہی ہے، اگر پتھر اوپر ہوا میں اچھالیں گے تو وہ واپس سیدھا آپ کے اپنے منہ پر ہی آ کر لگے گا۔ دوسروں سے توقعات وابستہ کر لینے کا، ایکسپیکٹیشنز رکھ لینے کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ ریموٹ کنٹرول ہو رہے ہیں دوسروں کے ذریعے۔ زندگی ایک سفر ہے، لائف از اے جرنی، اور توقعات، ایکسپیکٹیشنز اس سفر کا سامان ہوتی ہیں، بیگیج ہوتی ہیں، لگیج ہوتی ہیں۔ جتنا زیادہ سامان آپ کے کاندھوں اور بیگ پر ہوگا، آپ کی ٹینشن اتنی ہی بڑھے گی، آپ کا سفر بوجھ کی وجہ سے اتنا ہی آہستہ اور بوجھل ہوتا جائے گا، اور پھر ہر توقع بے چینی پیدا کرتی ہے، فرسٹریشن پیدا کرتی ہے، انزائٹی پیدا کرتی ہے، اور آخرکار مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ آپ مایوسی کے کبھی نہ ختم ہونے والے چکر میں داخل ہو جائیں، ونس یو انٹر اے نیور اینڈنگ سائیکل آف ڈس اپوائنٹمنٹ، پھر منفی ذہنیت یعنی نگیٹیوٹی اور زہریلی سوچوں یعنی ٹاکسک مینٹیلٹی جو ہوتی ہے اس کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا توقع رکھنا نارمل نہیں ہوتا؟ کیا یہ نارمل چیز ہے جو انسان توقع رکھتا ہے؟ کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر حقیقی یعنی ان ریئلسٹک توقع رکھنا، ان ریئلسٹک
ایکسپیکٹیشنز رکھنا فطرت کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ان ریئلسٹک نہ ہو بلکہ ریئلسٹک ہو، حقیقی ہو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر حقیقی توقعات ہوتی کیا ہیں؟ یہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ہم اپنے ہی طرح کے دوسرے لوگوں سے، دوسری مخلوقات سے اور رشتوں سے رکھتے ہیں. ان لوگوں سے رکھتے ہیں، ان چیزوں سے رکھتے ہیں جو خود پرفیکٹ نہیں ہوتے، جو ہم سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایچ ون آف اس از ڈفرینٹ. سارے لوگ مختلف ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کا رزلٹ، سب کی توقعات جو ہیں وہ بالکل پرفیکشن کی حد تک پوری ہو جائیں. یہیں پر پرابلم شروع ہوتی ہے. جانتے ہیں ساری غیر حقیقی توقعات، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کا آغاز ایک خود غرض لفظ سے ہوتا ہے، ایک سیلفش ورڈ سے ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے میں، آئی، مجھے، میرے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے، میری ایسی عزت ہونی چاہیے، میرے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے، میں اس قابل تو نہیں تھا، مجھے اور زیادہ چاہیے، مجھے پسند ہے، مجھے خواہش ہے، میں چاہتی ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں نفرت کرتی ہوں. یہ ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ ساری توقعات ہیں جن کا نتیجہ بالآخر مایوسی اور اداسی کی صورت میں نکلتا ہے. دل ٹوٹ جاتے ہیں، انسان ٹوٹ جاتے ہیں. سو سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ واٹس دا سولوشن؟ خود کو اس میں سے، مجھے سے، میرے سے، آئی سے الگ کرنا ہوگا، سیپریٹ کرنا ہوگا، جدا کرنا ہوگا، ڈیٹیچڈ کرنا ہوگا. خود کو ہر دنیاوی شے سے علیحدہ کرنا ہوگا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارے رشتے توڑ کر تنہا ہو جائیں، بلکہ خود کو کسی چیز کا، کسی بھی رشتے کا عادی نہ بنائیں. یو شوڈ ناٹ گیٹ یوز ٹو اینی تھنگ ان دس ورلڈ. ایڈکٹڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی چیز کا، کسی بھی رشتے کا، کسی بھی فیملی ممبر کا، کسی بھی فرینڈ کا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق یا حقوق العباد پورے نہیں کر رہے ہیں. آپ یقیناً پورے کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو ذہنی سطح ہے، جو مینٹل میچورٹی کے لیول ہے، وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ انٹرنلی بالکل حالت سکون میں رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں دوسروں کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوں گا، بلکہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی رشتے کا عادی نہ بنائیں. رابطہ سب سے رکھیں لیکن جوڑ کر کسی کے ساتھ نہ رہیں. انگلش میں کہتے ہیں کنیکٹڈ ود ایوری تھنگ، اٹیچڈ ود نتھنگ. جی یہ گر ہے، یہ راز ہے کامیاب زندگی کا، سکون کا، اطمینان کا. اس بات کو گرہ میں باندھ لیں کہ دوسرے ہی ہمیشہ غلط نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ بس ہماری توقعات سے مختلف ہوتے ہیں. مینی ٹائمز ادر پیپل آر جسٹ ڈفرنٹ فرام آور اون ایکسپیکٹیشنز. سو آج ہی اپنے سفر کا آغاز کریں. یہ سفر ہے میں سے تم تک کا. ہم نے ہمیشہ دوسروں سے صرف لینا ہی سیکھا ہوتا ہے. کبھی لو اور دو کے بجائے صرف دینے کی نیت بھی کریں، کوشش تو کریں، کیونکہ جتنا آپ دوسروں کو دیں گے اتنا ہی زیادہ سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے. جب آپ کو عزت چاہیے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے آپ کو یہ عزت نہ دیں، لیکن آپ تو دوسروں کو عزت دے سکتے ہیں. جب آپ کو محبت چاہیے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آپ کو محبت نہ دیں، لیکن آپ کو محبت کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ترین ڈسکشن جو توقعات کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم جاری رکھیں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اور آج ہم بات کر رہے ہیں بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے ایکسپیکٹیشنز ہرٹ کیوں کرتی ہیں، توقعات انسان کو کیوں دکھ دیتی. میں بات کر رہا تھا کہ آئیے آج ہی وقت ہے، دس از دا ٹائم رائٹ ناؤ. آج ہی اپنے سفر کا آغاز کریں. یہ سفر ہے میں سے تم تک کا. ہم نے ہمیشہ دوسروں سے صرف لینا ہی سیکھا ہوتا ہے. جی ہاں، صرف وی آر آلویز لائک ٹیکنگ اینڈ ٹیکنگ اینڈ ٹیکنگ. کبھی لو اور دو کے بجائے، گیو اینڈ ٹیک کے بجائے صرف دینے کی نیت بھی تو کریں، صرف گیونگ کی نیت تو کریں، کوشش تو کریں. کیونکہ جتنا آپ دوسروں کو دیں گے اتنا ہی زیادہ سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، کانٹینٹ رہیں گے، سیٹسفائیڈ رہیں گے، فلفلڈ رہیں گے. جب آپ کو عزت چاہیے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے آپ کو یہ نہ دیں،
لیکن آپ تو دوسروں کو عزت دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ جب آپ کو محبت چاہیے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آپ کو محبت نہ دیں، لیکن آپ کو محبت کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ جب آپ کو کام پڑتا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے وقت پر آپ کا ہر کام کر دیں، لیکن آپ کو دوسروں کے کام آنے سے کون روک سکتا ہے؟ آخر ان لوگوں کی محتاجی کیوں جو خود بھی کسی دوسرے کے محتاج ہیں؟ مخلوق کے بجائے خالق کی محتاجی کیوں نہیں؟ کریچرز کے بجائے کریٹر کی محتاجی کیوں نہیں؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس سے توقع کیوں نہیں رکھیں جو خود کسی کا محتاج نہیں، جو خود کسی دوسرے سے نہیں مانگتا، جو بے نیاز ہے، جو مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے، جو ضرورت مند نہیں بلکہ بے نیاز ہے۔ اسی کو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں، حقیقی توقع۔ اچھی نیت ضرور کریں، ضرور رکھیں، کوشش پوری کریں، گیو یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ، لیکن نتیجے کی توقع، بدلے میں نتیجے کی توقع، رزلٹ کی توقع اپنے جیسی مخلوق کے بجائے اس خالق سے رکھیں جس نے آپ کو اور سب دوسروں کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، آپ سے آپ کی نیت کا سوال ہوگا۔ وی آر اونلی ریسپانسبل فار آور اون ایفرٹس اینڈ انٹینشن۔ آپ اپنی کوشش کے ذمہ دار ہیں لیکن نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نتیجہ تو خود اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نتیجہ خود کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن نتیجے سے پہلے یہ مت پوچھیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ بتائیں کہ خود آپ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر خود کو خدا کی رضا کے، اس کی مرضی کے سپرد کر دیں۔ توقعات رکھنا چھوڑ دیں دوسروں سے، قبول کرنا شروع کر دیں، کیونکہ توقع اکثر آنسوؤں پر ختم ہوتی ہے اور قبولیت مسکراہٹ سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے جب تک آپ کا کنیکشن، آپ کی اٹیچمنٹ خدا کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ ہے، اس معبود حقیقی کے ساتھ ہے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو رشتوں کو بنانے والا بھی ہے، جو تعمیر کرنے والا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو قادر ہے، پروردگار ہے، خدائے ذوالجلال ہے۔ جب ہمارا کنیکشن اور اٹیچمنٹ صرف اسی سے ہوگی تو یقین کیجئے دوسروں سے جو ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بیک وقت آپ دو ڈیفرنٹ جہانوں سے توقعات نہیں رکھ سکتے۔ یا تو آپ کی توقعات مخلوق کے ساتھ ہو سکتی ہیں یا خالق کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ بیک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مخلوق سے بھی توقع رکھ رہا ہوں، ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا ہوں، اور خالق سے بھی رکھ رہا ہوں۔ اچھا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے میڈیکلی اور فزیکلی اور مینٹلی توقعات جب ہماری پوری نہیں ہوتی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بیماری، کوئی ڈیزیز ایسی نہیں ہے جس کا تعلق مینٹل اسٹریس سے نہ ہو۔ اور مینٹل اسٹریس کب ہوتی ہے؟ جب ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی، رائٹ؟ پیسے کے حوالے سے توقعات، اسٹیٹس کے حوالے سے توقعات، رشتوں کے حوالے سے توقعات، بزنس کے حوالے سے توقعات، جاب کے حوالے سے توقعات۔ جب یہ ساری توقعات پوری نہیں ہوتی تو انسان اسٹریس میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور نتیجتاً جب اس کی ٹینشن ایک حد سے بڑھ جاتی ہے اور وہ مستقل رہتا ہے حالت ٹینشن میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بیماریوں جیسے ہارٹ ڈیزیز، عارضہ قلب، اور شوگر، ڈائبٹیز، اس کے علاوہ اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں جیسے اسکیزوفرینیا ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اور بہت ساری معدے کی بیماریاں ایسی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کی پرابلمس ایسی ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ جس کا رسک مینٹل اسٹریس سے نہ بڑھتا ہو۔ سو نتیجتاً آپ نہ صرف ذہنی طور پہ بلکہ جسمانی طور پر بھی، فزیکلی بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حقیقی طور پہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بلکہ بیمار لگنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ سو اگین ان ساری چیزوں کے جو روٹ کاز ہے، جو جڑ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جتنی زیادہ توقعات اس دنیا سے رکھیں گے، اس دنیا کے لوگوں سے، رشتوں سے رکھیں گے، ہماری انا، ہمارا ایگو اتنا ہی زیادہ ہرٹ ہوگا۔ لیکن جب آپ کی ساری توقعات، آپ کی ساری ایکسپیکٹیشنز اس خالق معبود، خالق حقیقی سے ہوں گی تو یقیناً آپ کی جو توقعات ہیں وہ ریئلسٹک بن جائیں گی، حقیقی بن جائیں گی، غیر حقیقی نہیں رہیں گی، اور پھر آپ حالت سکون میں آ جائیں گے، کانٹینٹمنٹ میں آ جائیں گے، کانٹینٹ رہیں گے، اور آپ کا ذہن بھی ایک پرسکون کیفیت میں آ جائے گا۔ نہ آپ انزائٹی یعنی بے چینی، تشویش کا شکار ہوں گے، اور نہ آپ دل ٹوٹنے کی وجہ سے مایوسی، ڈپریشن، اداسی، تنہائی، لونلینس، آئسولیشن کا شکار ہوں گے۔
سو دس از دا کی. اس کے علاوہ یقین کیجئے کہ آپ کی ڈائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. زیادہ سے زیادہ ورزش کے ساتھ، مطلب ہفتے میں کم از کم 5 دن ورزش ضرور کیجئے، لیکن اپنی ڈائٹ میں کچی سلاد، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال ضرور کیجئے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی نہ صرف جسمانی صحت پہ اثر پڑے گا، مثبت اثر پڑے گا، بلکہ آپ کی جو ذہنی کیفیات ہیں ان پر بھی اچھا اثر پڑے گا. ساتھ ہی آپ نیند بھی پوری کیجئے. جی ہاں، ہر بالغ فرد کو، یعنی 18 سال سے زیادہ عمر کے مرد یا عورت کو، لڑکے یا لڑکی کو کم از کم 24 آورز میں، 24 گھنٹوں میں 7 گھنٹے نیند چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے. اگر یہ نیند کم ہے 7 گھنٹے سے تو یقین کیجئے ایونچولی دس از گوئنگ ٹو افیکٹ یور ہیلتھ، آپ کی صحت پر یقیناً اثر پڑے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے. سو امید ہے آپ کو توقعات کے حوالے سے ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا، قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. ہمارے فیض ٹی وی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے، اور کمنٹس میں اپنے کوسچنز بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت خیال رکھیے گا اپنا اور ان لوگوں کا جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ٹاپک، ایک نئے موضوع، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ. سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. فی امان اللہ.